بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی علیہ السلام مدد۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی کہ جمعۃ الوداع اور جمعۃ المبارک یا جمعۃ الوداع میں شام کا وقت ہے، افطاری ہونے والی ہے تھوڑی دیر بعد۔ کربلا میں ہوں، عراق میں ہوں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے دروازے باب القبلہ پر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی 5-6 زائرات کے بارے میں رہنمائی کریں گے تاکہ اگر آپ لوگ اکیلے آئیں یا پہلی دفعہ آئیں یا بہت عرصے بعد آئیں تو آپ لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو رستے کے حوالے سے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے، ایشو بنتا ہے، لوگ بیچارے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ویسے تو عموماً یہاں پر لوگ صحیح گائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے سامنے باب القبلہ ہے۔ آپ اگر حرم کے اندر سے نکل رہے ہیں تو پھر آپ کی پشت ہوگی باب القبلہ کی طرف۔ باب القبلہ سے نکلتے ہی آپ سامنے والی رستے سے آپ نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ صحن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ یہاں سے آپ نکل کر میرے لیفٹ پہ یعنی کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ کے رائٹ پہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک نیلا بورڈ نظر آ رہا ہوگا، وہ خیمہ گاہ کی انٹرنس ہے۔ وہ خیمہ گاہ یعنی کہ جس کو اہل بیت کے جہاں پر خیمے لگے تھے، یہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک زیارت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی، کتنا آسان رستہ ہے۔ اب اور اگلی طرف آئیے۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں باب سدرہ پر۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک دروازے کا نام ہے، باب کا نام ہے باب السدرہ۔ اس کے اوپر لکھا ہے السلام علیکہ یا بن سدرۃ المنتہیٰ۔ یہ سامنے آپ دیکھیں۔ اب اس سے میں آپ کی باقی کی رہنمائی کروں گا۔ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں خیابان امام زمن سلام اللہ علیہ کے آغاز پر۔ یہ یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ رائٹ سائڈ کی گلیوں میں 2 زائرات ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر ہیں۔ اس کا اینڈ جو ہے، اس روڈ کا اینڈ سیدھا مقام امام زمن پر ہوتا ہے۔ یہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں ابھی۔ یہ بالکل یہ یاد رکھیں، باب سدرہ سے یہ شروع ہوئی ہے، اس قسم کی یہ روڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نشانیاں میں آپ کو اس لیے پکی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جب آئیں تو آپ کو دقت نہ ہو۔ یہ دیکھیں، رش بھی ہے، افطار کا وقت ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے لوگ دیکھیں افطاری لے کر جا رہے ہیں اور بیچ میں پبلک بھی ہے اور یہ اربانے والے بھی پھر رہے ہیں اور بیچ میں ایک بس بھی آئی ہوئی ہے، غالباً اسپیشل پرمیشن پر آئی ہوگی، ادروائز یہ نان ٹریفک ایریا ہے۔ یہاں پر مختلف جگہوں پر پبلک کے ٹھہرنے کی، واش رومز کی سہولیات ہیں۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ واش روم ہیں، یہ پہلے مردوں کے ہیں اور پھر خواتین کے ہیں۔ WC الرجال للنساء، رجال کہتے ہیں عربی میں مردوں کو اور نساء کہتے ہیں خواتین کو، خاتون کو۔ ویسے تو یہ سارا شاپنگ ایریا بھی ہے، لیکن یہ بس جو ہے یہ بہت ہی کوئی اسپیشل پرمیشن پر حرم کی طرف سے اتباع حسینیہ کے پرمیشن سے یہ اندر آئے ہوں گے، ادروائز انہیں یہ نان ٹریفک ایریا ہے، بس یہ دکانداروں کی بائکس اندر آتی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ کیفیٹیریا سلسبیل ہے، یہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کیفیٹیریا سلسبیل۔ اس کے بالکل سامنے جو کوچہ ہے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، کیفیٹیریا سلسبیل، اور اس کے سامنے کوچہ ہے اور کوچے کے اندر جو ہے وہ مقام شہزادہ علی اصغر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے میں ایک دفعہ آپ کو پھر دکھا رہا ہوں،
کافیٹیریا سلسبیل ایسی بلڈنگ ہے تاکہ آپ لوگوں کو پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس کوچے میں مقام شہزادہ علی اصغر ہے جی۔ تو آپ نے وہ کوچہ، وہ گلی دیکھ لی جہاں پر شہزادہ علی اصغر کی زیارت ہے۔ اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں دوسری زیارت، یعنی کہ 3 ہو گئی۔ پہلی زیارت جو ہے وہ خیمہ گاہ ہے، دوسری شہزادہ علی اصغر ہے، تیسری شہزادہ علی اکبر ہے۔ اس کی دوسری کی نشانی یہ ہے کہ یہ سامنے دیکھیں، یہ دہین لکھا ہوا ہے، احمد المعیار دہین۔ یہ کچھ باقلوا مٹھائی کی شاپ ہے، بڑی معروف ہے۔ یہ بس یہاں کھڑی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گیا۔ یہ کوچہ جو ہے بیسیکلی یہ بس کے پیچھے آ گیا، لیکن بہرحال میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ لیجیے، ہم اس کوچے میں آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے مقام علی اکبر۔ اس کوچے میں ہم سیدھے جائیں گے اور پھر لیفٹ ہینڈ ہوں گے، وہاں نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لیفٹ ہینڈ ہوں گے تو ڈیڈ اینڈ پر جو ہے وہ مقام علی اکبر ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی تیسری زیارت، ٹھیک ہے جی۔ جی میں اسی روڈ سے چلتا ہوا، خیابان صاحب الزماں سے چلتا ہوا، یعنی کہ جو سفر میرا باب سدرہ سے شروع ہوا تھا وہ سفر اب پہنچ گیا ہے آخر، خیابان آخر الزماں کے آخر میں، یعنی کہ مقام صاحب الزماں پر۔ میں اس وقت مقام صاحب الزماں پر موجود ہوں اور یہ چوتھی زیارت ہے۔ بہت سیدھا سا راستہ ہے، لوگ اگر کہیں ادھر ادھر ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوں تو بھی ان کو پہنچنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ سیدھے آ جائیں باب سدرہ امام حسین علیہ السلام پر اور وہاں سے وہ یہ روڈ پکڑ لیں، بلکہ باب قبلہ کے سے خیمہ گاہ کی زیارت کریں۔ اس کے بعد وہ آ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، خیابان امام زمن پر۔ اس پر 5 زیارات کی اپروچ بن جائے گی آپ کی۔ پہلے شہزادہ علی اصغر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، پھر اس سے آگے ایک کوچہ، اس میں شہزادہ علی اکبر، اور پھر سیدھے اس روڈ پہ آ جائیں تو مقام امام زمن سلام اللہ علیہ، اور مقام امام زمن سلام اللہ علیہ کی بالکل بغل میں، بالکل بیچ میں صرف ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو پیچھے جا رہا ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ اس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ نہر علقمہ ہے۔ تو یہ 5 ہو گئیں۔ چھٹی اور آخری جو زیارت ہے وہ ہے آپ کی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں وہاں بھی ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو خاصی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ وہ راستہ ہے جو جا رہا ہے باغ امام جعفر صادق کو، اور پھر آگے مقام السلام علیکم مقام امام جعفر صادق علیہ السلام مستقیم باش ممنون جی۔ اسی بازار میں چلتے چلتے بازار امام جعفر صادق علیہ السلام میں چھٹی زیارت کی رہنمائی کے لیے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ بالکل 90 کے اینگل میں، کہیں نہیں دائیں بائیں مڑنا، بالکل سیدھے آنا ہے بازار سے گزرتے ہوئے، اور آپ آ جائیں گے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے ان تمام مقامات کی علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بھی شوٹ کر کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ مقام کے اندر میں اسی لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اندر سے مقامات کیسے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقام امام زمن بھی، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام بھی، نہر علقمہ بھی، اور ان دونوں شہزادوں کی جو رستے میں ہیں، اور خیمہ گاہ کی یہ ویڈیوز کے علیحدہ علیحدہ ولاگز بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، اور تاکہ آپ لوگوں کو رستے کے حوالے سے علم ہو جائے، آپ کو آسانی ہو جائے، جو کہ ہمارا مقصد ہے، زائرات آگاہی مہم کا مقصد ہے، اور ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ آسانی ملے،
اور ان کی زائرات میں ان کی دقت جو ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں، کسی بھی زائر کو انشاءاللہ دقت نہ ہو، آسانی ہو جائے سب کے لیے۔ تو بہرحال یہاں سے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آل اباؤٹ ایران ہمارے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آل اباؤٹ ایران کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔